صلوات۔ ایک بار اور سب مل کے بھلے اللہ آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما علما ولہ الشکر علی ما الہما، والسلام بما قدم بالعموم لعم الابتداء وسبوغ آلاء الازداء، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل ان ارسله وسماه قبل ان اصطفاه واجتباه قبل ان ابتعثه ذا الخلائق بالغيب مكنونة وبنهاية الأدب مقرونة سيدنا ومولانا أبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى، العدل المشتهر والمهدي المنتظر، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صلوات. ایک شاندار صلوات بھیج دیجیے بھلے اللہ آواز سے۔ موبائل بند کر لیجیے جناب۔ سب سے پہلے تو اپنی جانب سے اور آپ تمام اہل ایمان کی جانب سے تبریک اور تہلیت بارگاہ حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام انوار شعبان کے تجلیوں پر اور خصوصیت کے ساتھ ان کی امہ گرامی کی دنیا میں تشریف آوری پر پھر آپ کے لیے بہت سی مبارکبادیں اس دعا کے ساتھ کہ خدا وند علی اعلیٰ شجر کوثر کے پھولوں کے صدقے میں آپ کو لاکھوں اور کروڑوں عیدیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ ایک شاندار صلوات بھیج دیجیے۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے، یعنی خود تاریخ کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ کہ جو اس لحاظ سے اسلامی مہینوں میں منفرد ہے کہ اس میں خوشیاں تو مسلسل ہیں، غم کوئی نہیں ہے۔ اس مہینے میں غم کوئی نہیں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس شہر میں زیادہ تر مجالس کے سلسلے ہی میں حاضری ہوئی ہے۔ آج موقع ہے تو عرض کر دوں کہ جس گھرانے میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہے، اس کی خوشیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہم مجلسوں میں سنتے ہیں کہ اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہونا، یہ کوئی ارادی عمل نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس میں نیت ضروری ہے، لیکن میرے حساب سے اس میں نیت سے زیادہ محبت ضروری ہے۔
محبت کے بغیر کوئی کسی کے غم میں غمزدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے محبت کے بغیر کوئی کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا. اچھا، اور خوشی اور غم میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک فرق اور بھی ہے کہ کسی کے غم میں اگر ساتھ دینا ہے تو غم میں ساتھ دینے والے بہت سے مل جاتے ہیں، زمانہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن جلنے والوں کا پتہ خوشی میں چلتا ہے. ایک صلوات بھی بھیجیے بل اللہ آواز. تو ظاہر ہے کہ خوشی کے موقع اور اس گھر کی خوشی کہ جس گھر میں خوشیاں کم ہیں. کبھی اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ جو دل نہیں رکھتا، جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، یہ پروردگار کے لیے جسم و جسمانیت نہیں ہے. اس کے جب جسم و جسمانیت ہی نہیں ہے تو دل بھی نہیں ہے. مگر کمال یہ ہے کہ دل نہیں ہے، محبت اہل بیت سے کرتا ہے. دل نہیں ہے. بند کر لو میرے دوست، موبائل بند کر لو، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. ہاں دیکھا موبائل کا نقصان کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا مجھ سے بات کال کر رہا ہے. صلوات بھیجے محمد. ٹھنڈی صلواتوں میں تو میں مجلس نہیں پڑھتا، میلاد کہاں سے پڑھوں. تو خوشی کے معاملات باہر صورت غم سے مختلف ہے. وہ اللہ جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، جب جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو دل نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود محبت. اگلا فقرہ کہوں، یہ بات صرف اللہ تک نہیں ہے، فرشتے جذبات نہیں رکھتے. فرشتے جذبات نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ بھی دل نہیں رکھتے. فرشتوں کا بھی دل نہیں ہوتا، انسانوں کی طرح سے ان کی تخلیق نہیں ہے. جب ان کی گفتگو ہوگی، لیکن آج کی حد تک کچھ باتیں سن لیجئے جو آج کی تاریخ سے متعلق ہے. دھیرے دھیرے میں اس منزل پہ آ جاؤں. فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے. صرف محبت کرتا نہیں ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. اگر مشیت کو محبت کا اظہار منظور نہ ہوتا تو فرشتے یہاں مبارکباد دینے نہ آ رہے ہیں. فرشتے مسلسل آتے ہیں اور جیسے ان کے غم میں شریک ہونے آتے ہیں ویسے ہی ان کی خوشی میں یہاں مبارکباد دینے آتے ہیں. کیا کمال کی بات ہے. خالص اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جشن اس لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ مسکرا دیں گے تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے کہ جشن کے موقع میں مسکرانا بھی اچھی بات ہے. جو مٹھائی نہیں کھاتے وہ فرشتے مبارکباد دینے آتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میٹھا تو نہیں کھاتے، میٹھا کیا کچھ بھی نہیں کھاتے. اب یہ الگ بات ہے کہ تقریر کے بعد کوئی باہر مل کے مجھ سے بچہ یہ نہ پوچھ لے کھاتے نہیں ہے روٹیاں ایسے ہی لے رہے تھے. اب اگر تقریر کے بعد کسی دوست نے پوچھ لیا کہ کھاتے نہیں ہے
روٹیاں ایسے ہی لے گئے تھے. تو اب چونکہ شعری محفل تھے، اتنی دیر سے آپ شعر سن رہے ہیں، تو جواب سوال کا شعر میں دیتا ہوں. کھاتے تو نہیں ہے تو روٹیاں کیوں لے گئے تھے؟ دے صدا آواز، دے صدا لیکن ذرا نقش قدم کو دیکھ کر. دے صدا لیکن ذرا نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہے کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا. جواب پہنچا؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ فرشتے روٹی لے لے جو آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ کھاتے آئے، یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم تمہیں بتانے آئے مانگنا کہاں ہے. مجبوری ہے، علی علی نہیں بولے گا تو بولے گا کیا؟ بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اب وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی بولے گا وہ بولنا عبادت نہیں ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آلہ. تو خوشی اور اس گھرانے کی خوشی کہ جہاں خوشیاں کم ہیں اور پے در پے ہیں. اچھا اب ذرا میں تھوڑا سا آپ متوجہ ہیں تو آغاز میں ہی عرض کر دوں. شعبان، رمضان، رجب، محرم، یہ نام کس نے رکھے؟ اللہ نے؟ جی نے. رسول کے جد گرامی نے رکھے تھے. پیغمبر کے جد ہے جنہوں نے، حضرت معاذ جنہوں نے یہ نام رکھے تھے. عربوں میں یہ اس زمانے میں جنوری دسمبر کی طرح فکس مہینے تھے. اسلام آیا تو ان کے نام چال کے مہینوں پہ دے دیے گئے اور اسے چال سے مختص کر دیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو نام رکھے تھے تو اس کی کوئی مالی تو ہو گئے. رمضان کے مالی ہے گرم. اب سارے مالی بتاؤں گا تو پورا عشرہ مالی بتانے میں ہو جائے گا، تو سارے مالی اس وقت نہیں بتاتا. رجب کا مطلب ہے ترجیب کا مہینہ، تعظیم کا مہینہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو یہ بات پتا ہے یا نہیں پتا. بچوں کو، بزرگوں کے لیے تو پڑھتا بھی نہیں ہوں کہ 73 فرقوں میں متفق علیہ حدیث ہے رسول کی کہ شعبان، رسول کی حدیث ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے. اگر اللہ کا رسول کہتا رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو سمجھ میں آتا، اس لیے کہ رمضان میں قرآن آیا تھا. رسول نے کہا نہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. رسول کی ذریت میں وہ تمام افراد جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے ان کی اکثریت شعبان میں آئی ہے. ان کی اکثریت شعبان میں آئی ہے. زیادہ تر افراد جو بقاء اسلام کے ذمہ دار ہیں ان کو سب کے سب شعبان میں آئے ہیں. لیکن رجب اللہ کا مہینہ ہے تو رجب اللہ کا مہینہ کیوں ہو گیا؟ رمضان میں قرآن آیا ہے تو رمضان اللہ کا مہینہ ہونا چاہیے. نہیں، رمضان نہیں ہے، رجب ہے. رجب میں کون آیا ہے؟ رجب میں تو علی آئے ہیں اور وہ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور اس لیے رجب تعظیم کا مہینہ ہے. پتہ چلا اللہ کی تعظیم تبھی ہوگی جب علی کی تعظیم کرو گے. اگر کوئی یہ توقع کیے بیٹھا ہے اس وقت، ویسے تو کوئی نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ توقع کیے بیٹھا ہے کہ میں ذکر علی کے بغیر تقریر کر لوں گا،
کوئی سوچے بیٹھا ہے کہ میں ذکر علی کے بغیر تقریر کر لوں گا اس وقت میلاد کی، تو کم سے کم آج تو نہیں کروں گا. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. صلوات بھیجے محمد سب مل کے ایک شاندار صلوات بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. چلے رجب پہ تو پھر کبھی بات ہوگی. شعبان کا معنی کیا ہے؟ شعبان کا یہ شین عین بے، پھول تو دیکھے ہوں گے، پھول کی جو کوپلے کھلتی ہے نا، شگوفہ پھوٹتا ہے، اس کو شیب کہتے ہیں. شوب، شیب، شاب. شعبان کا مطلب ہے پھول کھلنے کا مہینہ. چلے اب بات چھڑی گئی ہے تو تھوڑی سی بات کر لوں. شعبان کا مطلب ہے پھول کھلنے کا. رسول کے جد نے نام رکھا تھا. دیکھیے لوگ اگر اسلام کی حقیقتوں سے نہیں بھی واقف ہیں تو کم سے کم دنیا کی حقیقتوں سے تو اب گلوبل ولیج میں سبھی واقف ہیں. مجھے بتلائیے کہ بچے جانتے کہ پوری دنیا میں پھول کھلنے کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ مارچ. مارچ. پوری دنیا میں پھول مارچ میں کھلتا ہے. پہلا پھول مارچ میں کھلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعبان جو ہے، اور پھول کھلتا ہے تو باہر آتی ہے. پھول کھلتا ہے تو باہر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعبان چونکہ فکس مہینے تھے عرب میں، تو رسول کے جد نے جب نام رکھا ہوگا تو یہ مارچ کے پیرل آتا ہوگا. یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مارچ کے پیرل آتا ہوگا، اسی لیے جس میں پھول کھلتے ہیں تو اس کا نام شعبان ہے. لیکن ایک مشکل پڑ گئی. مشکل یہ پڑ گئی کہ 12 مہینوں میں ایک کا نام تو شعبان ہے، پھول کھلنے کا مہینہ، اور ایک مہینے کا نام ہے ربیع الاول. ربیع کا مطلب کیا ہے؟ بہار. اور اول کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بہار. ربیع کا مطلب ہے، وقت ہوتا تو سناتا. کل پرسوں جس امام کی آپ کی تاریخ ہے، آنے والا امام، ان کی حدیث ہے القرآن ربیع القلوب. قرآن دلوں کی بہار ہے. قرآن دلوں کی بہار ہے. اس کا مطلب ہے دل میں قرآن ہو تو خزاں نہیں آتی. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. دل میں قرآن ہو تو خزاں نہیں آتی. تو اگر رسول کہہ جائے القرآن و بالی والی و بال قرآن، تو ربیع بہار. تو اب بہار ہے ربیع الاول سفر کے بعد. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مارچ کے پیرل کیا تھا. اب آپ کہیں کہ کیسے فیصلہ ہو؟ فیصلہ کیا سفر نے. سفر نے کیسے فیصلہ کیا؟ سفر کا مطلب ہے زردی، اور زردی آتی ہے خزاں کے مہینے میں. تو خزاں ختم ہوتی تھی سفر میں. اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جو نام رکھے گئے رسول کے جد نے رکھے، اس میں مارچ کے پیرل شعبان نہیں تھا بلکہ ربیع الاول تھا، اور سفر خزاں کا آخری مہینہ تھا. تو جب ربیع الاول مارچ کے پیرل تھا، یعنی بہار، یعنی پھول کھلنے کا مہینہ، تو رسول کے جد نے شعبان نام کیوں رکھا اس مہینے کا؟ اس کا مطلب انہوں نے زمانے کا موسم دیکھ کے نہیں رکھا، کوثر کا موسم دیکھ کے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. انہوں نے کوثر کا موسم دیکھ کے رکھا ہے. اور اب جب میری زبان پہ یہ لفظ آ ہی گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھیے شجر کوثر کے کتنے پھول اس مہینے میں کھلے ہیں. یعنی آغاز ہو رہا ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم کی ذات گرامی سے، اور پھر سید الشہداء کا آنا، اور پھر ابو الفضل عباس. آپ کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میرا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا. تو استغفار تو ایک عبادت ہے.
جو اپنے لیے کر لیے پروردگار مجھے بخش دے، لیکن اللہ اگر میں شعر کہہ رہا ہوں تو میرے لیے کچھ فرشتے پیدا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث تو پیغمبر نے فرما دی، لکھ دی کتابوں نے، محدثین نے، مطلب مجھ سے سن لیجئے، اس کے علاوہ کوئی ہو آپ لے آئیے گا، پھر میں خط شاگردی لکھ دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرشتے خلق کرتا ہے جو اس کہنے والے مدح علی کرنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہم چونکہ انسان ہیں، فطری اعتبار سے گناہگار ہیں، اس لیے ہر وقت ہم پر ضروری اور لازم ہے کہ ہم استغفار کریں۔ مدح علی کرنے والے کے لیے یہ سہولت اللہ نے رکھ دی، تم مدح کرتے رہو، یہ استغفار۔ ایک شاندار صلوات بھیجیے من اللہ واسطے۔ بند کر لو میرے بھائی، یہ موبائل بند کر لیں آپ، ہاں، اور اطمینان سے تقریر سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو سنے گا نہیں وہ نسلوں کو کیا سنائے گا۔ ویسے بھی اگر ذکر علی سن لے اور سنانے کی صلاحیت نہ ہو تو انسان بے بھاؤ کی سناتا ہے، کہہ گیا جو کہلاتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں میلاد میں بے بھاؤ کا ترجمہ کروں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شعر کہنا، لیکن مدح کرنا کس سے سیکھا؟ شاعروں نے مدح کرنا کس سے سیکھا؟ تو آپ کہیں کہ نعت کا دیوان حضرت ابو طالب کا ہے، اس سے سیکھا۔ جی ہاں، اس سے سیکھا۔ اور کس سے سیکھا؟ قرآن نے سکھایا۔ مدح کا ادب، صرف مدح کرنا نہیں، مدح کا ادب۔ اور میں چونکہ میری زبان پہ لفظ آ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے یہ چیز محفوظ کر لیں کہ مدح کا ادب کیا ہے۔ مدح کا ادب پورے قرآن کی آیتوں کو ابھی الگ رکھیے، صرف ایک آیت سے بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ جتنا اہل بیت کا چاہنے والے لوگ بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے، ان سے بھی پوچھو کہ قرآن میں کوثر کسے کہا گیا تو بتا دیں گے کس ذات کا ذکر ہے، کس ہستی کا تذکرہ ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ جب ہستی اتنی عظیم تھی کہ رسول اس کی تعظیم میں اٹھے تو اللہ نے پورے قرآن میں اس کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں نام نہیں لیا، مختلف الفاظ کے ذریعے مدح کی۔ کبھی کوثر کہہ کے کی، کبھی لیلۃ القدر کہہ کے کی، کبھی عہد الکبر کہہ کے کی۔ ایک ادب یہ سکھایا، دوسرا ادب سورہ دہر میں سکھایا۔ آپ کہیں گے وہ سورہ دہر میں کیا ادب سکھایا؟ کوئی نعمت جنت کی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر سورہ دہر یا حلقہ جسے کہتے ہیں آپ اس میں نہ ہوا ہو۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جنت کی، سوائے ایک نعمت کے، سوائے ایک نعمت کے جنت کی، جس کا ذکر اللہ نے حلقہ کے سورے میں نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ کو کیوں نہیں کیا؟ 1400 سال کے علماء متفق ہیں، نہیں کیا۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے حور۔ ہر نعمت کا ذکر کیا، سورہ دہر میں حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا تعظیم فاطمہ کی وجہ سے۔ کچھ نہیں سمجھے ہمارے اہل کے بچے، سمجھے یہ بات کہ اگر ذکر زہرا کرنا ہو تو کلیزوں کا ذکر ساتھ نہیں کیا جاتا۔ بادشاہوں کا ذکر کرنا ہو تو غلاموں کے تذکرے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ ہے ادب اور القاب۔ جس گھر میں نام کم ہو وہاں تو آپ کہیے کہ کس لقب سے ذکر کریں، اور جہاں لقب ہی لقب ہے، جہاں کوئی کمی ہی نہیں ہے القاب کی، وہاں پر ایک سے ایک لقب ہے جس کے ذریعے ذکر کیجئے۔ اور اب چونکہ میں نے سورہ کوثر کی آیت پڑھی ہے اور ذکر ہے ایک بہل کا، تو میں ذرا اتنا بتا دوں کہ سیدہ کی آغوش کا اعجاز کیا ہے۔ یہ بچے سمجھ لیں، اِلَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔
الا شالکا هو الابتر. ابتر کے دو معنی ہے، قرآن کی ڈکشن میں دو معنی ہے. ایک وہ جس کا ذکر اچھے لفظوں میں زندہ نہ رہے، جس کا تذکرہ اچھے لفظوں میں زندہ نہ رہے. ایک وہ جس کی نسل باقی نہ رہے. دونوں معنی ابتر کے ہیں. جب قرآن نے سیدہ کو کوثر کہہ دیا تو سیدہ کی گود میں کوئی ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی نسل نہ رہے. میں نے دلیل آپ کو تاریخ سے نہیں دی ہے، میں نے دلیل آپ کو روایتوں سے نہیں دی ہے، میں نے قرآن سے دی ہے. سیدہ کی گود میں آغوش میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کی نسل باقی نہ رہے. بات پہنچ گئی؟ اگر بات پہنچ گئی تو اگلا جملہ پھر سمجھ لیجئے گا. اگر اس گود میں پلنے والے دو بیٹے برابر ہیں، یہ برابر میں سلاٹا دیکھ رہا ہوں میں، اس آغوش میں پلنے والے دونوں بیٹے برابر ہیں. برابر بالے بغیر آپ کو چارہ کار ہی نہیں ہے. امامت کے منصب کی وجہ سے حسن و حسین کو برابر ماننا پڑے گا، اور یہ عقیدہ بالکل درست عقیدہ ہے. دونوں برابر ہیں، دونوں سے دوش رسالت کا پلہ برابر ہے. دونوں کے لیے رسول نے کہا دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. دونوں کی حیثیت یہ ہے، دونوں کی منزلت یہ ہے کہ دونوں رسول کی آنکھیں ہیں. تو جب اس آغوش میں پلنے والے دونوں بیٹے برابر ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا آپ اس آغوش میں پلنے والی دونوں بیٹیوں میں کی عظمت میں فرق کریں. کہہ گیا جو کہنا تھا. سوچتے رہنا میں نے کیا کہا ہے. دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. اور اب میری بات کو میں ذرا القاب کا ذکر کر دوں. صدیقہ کبریٰ، بھئی لفظ صدیقہ کے ساتھ کبریٰ آنے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ صدیقہ کے ساتھ کبریٰ آنے کا مطلب کیا ہے؟ صدیقہ کبریٰ، اس کا مطلب ہے کوئی صدیقہ صغریٰ بھی ہے. تو صدیقہ کبریٰ کون ہے؟ صدیقہ کبریٰ کون ہے؟ حضرت زہرا، رسول کی بیٹی صدیقہ کبریٰ. تو صدیقہ صغریٰ کون ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ صرف ان کے رشتے اور سل و سال کی وجہ سے لگا ہے. یہ سمجھ لیجئے گا. کیوں آپ ثانیہ زہرا نہیں کہتے؟ آپ ثانیہ زہرا نہیں کہتے؟ ثانیہ زہرا کیا مطلب؟ صدیقہ صغریٰ. صدیقہ صغریٰ. اگر وہاں کسی کو صدیقہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا ہے تو یہاں بھی نہیں آ سکتا. تو آپ کہیں وہاں مطلب کیا ہے؟ وہاں مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کہہ دے کہ کل درزی لباس لائے گا، دیکھیے میں پہلی شعبان کو گفتگو کر رہا ہوں، نہیں چاہتا کہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں مسائل سے اٹھا کے فضائل میں دلیل دے رہا ہوں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ صدیقہ کا اسٹیٹس اور منزلت کیا ہے. اگر وہاں وہ کہہ دے کہ درزی لباس لائے گا تو صدیقہ ہونے کی صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آئے وہ خود کو درزی ہی کہے. جو آئے وہ خود کو درزی ہی کہے، چاہے اس کا کوئی اسٹیٹس ہو، چاہے اس کی کوئی منزلت ہو. درزی لباس لائے گا تو آنے والے نے آواز دی الا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. یہ تقاضائے قول صدیقہ کبریٰ ہے، یعنی بی بی کے صدیقہ ہونے کا تقاضا یہ ہے. تو تصدیق اور صدق پہنچا کہ صدیقہ ہے تو منزلت کیا ہے؟ تو وہ ہے صدیقہ کبریٰ، یہ ہے صدیقہ صغریٰ.
اب فضائل میں کہہ رہا ہوں، مسائل میں نہیں. اگر 11 محرم کو جاتے ہوئے کہتے ظاہر آئیں گے تو آئیں گے. صداقت قول زینب. اور میں نے کہا تھا دونوں بہنوں کی منزلت برابر ہے. تو اب دوسرا جملہ سن لیجئے. پتہ نہیں ہمارے بچپن میں، یہ بزرگ تشریف فرما ہے، بزرگوں سے پوچھئے، ہمارے بچپن تک ہم مجلسوں میں میلادوں میں یہ بات سنتے تھے، پڑھی جاتی تھی، ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، کیوں نہیں کہی جاتی، کہ اگر ایک بہن کو زینب کبریٰ کہا جاتا تھا تو دوسری کو زینب صغریٰ کہا جاتا تھا. اور یہ صحیح ہے کہ دونوں کا نام زینب ہے. جی ہاں، اس لیے کہ دونوں کی منزلت برابر ہے. یہ اور بات ہے کہ دونوں بھائیوں کی اگر منزلت برابر ہے تو ایک وقت میں اگر ایک کی امامت ہے تو وہ آگے ہے. آپ کسی کے اقدام کو دیکھ کے منزلت کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک بہن کی فضیلت کو تو علی کی حیثیت سے، علی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے یاد رکھیں اور دوسری بہن کی فضیلت بھول جائیں. دونوں علی کی بیٹیاں ہیں، دونوں علی کی بیٹیاں ہیں. ایک بات قرآن ادب بتا رہا ہے. اور اب تیسری چیز جس کی طرف بالکل ذہن نہیں جاتا، وہ ادب بھی اور وہ آیت بھی ہے جس کو میں نے پڑھا ہے. اس کے تعارف میں ذرا جملہ کہہ دوں. آیت پہلے پڑھی ہے سورہ اعراف کی. دو جملوں میں ذرا سورہ اعراف کے بارے میں ایک بات سن لیجیے. ایک بہت بڑی غلط فہمی قرآن کے پڑھنے والوں میں یہ ہے، بلا تفریق مسلک و ملت، کہ محشر کے میدان میں دو منزلیں ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. یہ قرآن کے مطابق غلط کانسیپٹ ہے. میدان حشر میں 3 جگہ ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، تیسری منزل کا نام اعراف ہے. اس کے نام پہ پورا سورہ اترا ہے. ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 7واں سورہ ہے. اور قرآن نے جو اس جگہ کا ذکر کیا ہے وہ بلاغت قرآن. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اعراف کی مطلب میں ترجمے میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ مجھے یہ لفظ نہیں لگانا چاہیے. اعراف کی بلندی، اعراف خود ہی بلندی ہے، اس لیے اعراف کے ساتھ بلندی کے لفظ کی ضرورت نہیں. اعراف پر کچھ مردان خدا ہیں، رجال ہیں، یعرفون کلا بسیماہم، وہ سارے اہل محشر کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہیں. سارے اہل محشر کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ ہے اعراف پر، اور سارے اہل محشر ہیں میدان حشر میں. وہ ہے بلندی، یہ ہے پستی. آیت پڑھی ہے، روایت نہیں پڑھی ہے. لاجیکل بات کر رہا ہوں. اگر یہ اس جیسے ہوتے تو یہ وہاں ہوتے، وہ ان جیسے ہوتے تو یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور ہے وہ اور ہے. اور قرآن نے کہا یہ پہچانتے ہیں ان کو اور یہ کچھ پتہ نہیں. اب یہاں پر ایک معاملہ ہے. قرآن نے نام لے لیا، ان کا نام نہیں لیا ہے جن کا ذکر کیا ہے. رجال کہا ہے. دیکھیے ہمارے پاس اردو میں عام نہ ہو لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ گفتگو کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور وہ عربی زبان میں باقاعدہ طور پر گرامر کا حصہ ہے کہ اگر کسی کا نام نہ لیا جائے تو گفتگو صیغہ مجہول میں کی جا سکتی ہے. صیغہ معلوم لانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن معلوم لایا ہے. صیغہ اللہ نے صیغہ معلوم میں گفتگو کی ہے، صیغہ مجہول میں نہیں کی ہے. مجہول اور معلوم کا کیا فرق ہوتا ہے؟ زبانی طور پر تو صرف اتنا فرق ہوتا ہے مجہول اور معلوم کا کہ جس کے بارے میں ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، وہ مجہول ہے.
اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ معلوم ہے. تو صیغہ معلوم میں گفتگو ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب یہ پتا ہو کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کمال یہ ہے کہ یہاں پر رجال کے نام نہیں پتا کسی کو، لیکن اللہ صیغہ معلوم میں گفتگو کر رہا ہے، صیغہ مجہول میں گفتگو نہیں کر رہا. یہ وہ ادب ہے جو مدح کا قرآن نے سکھایا ہے. آگے وہ کیسے؟ دیکھیے ہم بھی روزمرہ میں بہت کچھ بولتے ہیں. ذرا سا بچوں کو بتا دوں، خلق الانسان ضعیفا، حالانکہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ مجہول ہے. اللہ کا نام نہیں ہے اور صیغہ آیا مجہول کا، تو جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انسان کو، جتنے انسان ہیں ان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے سارے کا سارا انسان کمزور پیدا کیا گیا. جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو تو سب جانتے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کا ذکر اللہ نے مجہول میں کیا، خود اپنا. تو آپ کہیں اپنا ذکر مجہول میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی اور تھا نہیں، اس لیے اللہ نے اپنا ذکر مجہول میں کر دیا. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر خدا نے مجہول میں ذکر نہیں کیا. اگر آیت پڑھی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے، خلق الانسان ضعیفا، سارے کے سارے انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں. دوسری آیت پڑھوں، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ذرا ان انسانوں سے پوچھو خلقت میں یہ مضبوط ہے کہ وہ ایک جسے ہم نے مضبوط پیدا کیا ہے. خلقت میں یہ مضبوط ہے کہ وہ ایک جسے ہم نے مضبوط خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے سارے انسان ایک طرف کر دیے، اور کوئی ایک ہے جو ایک طرف کر دیا، اور وہ جو ایک ہے وہ مضبوط خلق ہوا. باقی سارے کمزور ہیں. اور کمزوری میں دلیل کیا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو لوالا اس کے ہاتھ میں دو، یا کان میں رکھے گا یا ماتھے پر. اس کا مطلب ہے ضعیف ہے. اور جو مضبوط خلق ہوا وہ کلہ اندر کیا. مضبوط خلق ہوا ہے. بہت آپ کا مسئلہ ہی لوں گا، میں بہت تیزی سے منزل پر آ رہا ہوں. جو مضبوط خلق ہوا ہے وہ کلہ یا اندر چیرا ہے. اس کا مطلب ہے انسان الگ الگ ہے. میں تو بتا رہا تھا صیغہ مجہول اور معلوم. مجہول میں ذکر ہوتا ہے جہاں جس کے بارے میں نہ پتا ہو، یا ایسا ہو کہ بہت پتا ہو کہ ہاں یہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن معلوم میں ذکر ہوتا ہے ان کا کہ جن کے بارے میں پتا ہو. کمال یہ ہے کہ آراف پر جو لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم کون میری بات سمجھے گا نہیں سمجھے گا، آراف پر جو لوگ ہیں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے مجہول کے صیغے میں ذکر نہیں کیا، معلوم کے صیغے میں کیا. وجہ پہلے یہ جان لو وہ ہے کون. رسول سے شیعہ سنی مسلک کی متفق علیہ حدیث ہے، رسول سے پوچھا گیا یہ آراف پہ کون ہوں گے جو سارے اہل بشر کو پہچانتے ہیں؟ کہ حمزہ، جعفر اور علی. کہ حمزہ، جعفر اور علی. اب توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ کہ نام کسی کو نہیں پتا تھا مگر اللہ نے صیغہ معلوم میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں قیامت تک جو اہل بیت کی مدح کرے وہ کبھی اہل بیت کا ذکر مجہول کے صیغے میں نہ کرے، معلوم کے صیغے میں کرے. آپ یہ مجہول و معلوم کے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرے مصرع اور شعر وہ ہوتا ہے جو میں نے لفظوں میں کہا ہے، جو میرے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کچھ اور ہو. اب آپ کہیں کہ مجہول کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے چونکہ مصرع پڑھا اور دیکھا اس لیے مجھے حق ہے کہ میں کہوں. آج کی محفل میں جو مصرع دیا گیا ہے یہاں کے لیے وہ مصرع تھا کیا ہے بھائی؟ تیری دہلیز پہ عباس نے سر رکھا ہے. مصرع کہنے والے کے ذہن میں تیری کس سے مراد ہے، کس کو کہا گیا ہے، وہ کہنے والے کے ذہن میں ہے، پڑھنے اور سننے والے کے ذہن میں نہیں ہے. اس لیے تیرے کا لفظ یہاں پہ مجہول ہے. اور
اور مجہول کے صیغے سے کبھی اہل بیت کی مدح نہیں کرتے، ہمیشہ معلوم کے صیغے سے کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ادب، وجہ ادب۔ اب اس میں کیا ادب ہے؟ ادب یہ ہے کہ اگر شیعہ ہوتے ہوئے ہمیں اہل بیت کا ہی علم نہیں ہے تو مصرے میں پتہ نہیں چلنا کہ عباس نے کس کی دہلیز پہ سر رکھا ہے، عباس نے کس کی دہلیز پہ سر رکھا ہے، یہ مصرے میں نہیں پتہ چل رہا۔ یہ تو شاعر کے ذہن میں ہے، یہ جو سمجھا ہے وہ کہے گا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ وہ بی بی وہ ہے جس کی بارگاہ میں ادب ضروری ہے۔ اس سے اچھا جملہ مقام ادب میں نہیں کہہ سکتا کہ علی اور زہرا کی بیٹیوں کا ادب یہ ہے کہ وقت کے دو امام کھڑے ہو کے ملتے ہیں۔ وقت کے دو امام کھڑے ہو کے ملتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے کہی اس کو روکا ہے۔ اب سنیے وہ آیت، یا بنی آدم، اے آدم کی اولادو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت کو سنبھالو، اپنی زینت کی حفاظت کرو ہر عبادت کے موقع پر۔ عند کل مسجد کس سے کہا جا رہا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والوں سے۔ اچھا ابھی آپ سے پوچھوں کہ زینت کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں آرائش، آرائش کو زینت کہتے ہیں۔ وقت ہوتا تو بتلاتا، اسلام پسند نہیں کرتا کہ میں میلے کچیلے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤں۔ اسلام میں خوش لباسی بھی ثواب ہے۔ یہ اور بات ہے، اگر حدیثیں سنانے پر آ گیا تو تقریر کہیں اور چلی جائے گی۔ آپ کے ائمہ اہل بیت ایک سے زیادہ واقعات ہیں اور بہت تواتر کے ساتھ ہیں۔ مولا کائنات، امام صادق، امام سجاد، امام باقر، امام رضا، سب کے واقعات ہیں علیہ السلام۔ اور واقعات کیا ہے کہ بڑا لفیس اعلیٰ قیمتی لباس پہلے کسی نے دیکھ لیا، دیکھا تو کسی نے ٹوک دیا، جس کو بہت غرہ تھا اپنی عبادتوں پر کہ ہم تو سادہ سا پہنتے، ٹوک دیا۔ آپ اور یہ لباس، کہنے لگے کیوں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں کیا ہے؟ کہ قرآن کہتا قل من حرم زینت اللہ التی اخرجہ، اللہ پڑھو، کہو اے حبیب کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے؟ کس نے حرام کیا؟ جب اللہ نے رکھی ہے تو اس سے استفادہ کرو۔ تو خوش لباسی زینت ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ خوش لباسی زینت ہے وہی علی کچھ اور بھی کہہ رہا ہے۔ جب اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تو کہا خوش لباسی زینت ہے، قرآن کہہ رہا کس نے حرام کیا ہے؟ اور اس کے بعد امیر المومنین نے اور باقی ائمہ نے ایک فقرہ کہا، الا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، پسند ہی نہیں کرتا، محبت کرتا ہے جمال سے۔ یہ حدیث پڑھی، اور وہ علی جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے، وہی علی یہ بھی کہہ رہا، مولا کا شعر ہے، مولا کے دیوان میں موجود ہے، اور یہ وہ شعر ہے جو آپ کے چھٹے امام نے شرح پھر کسی موقع پر اپنا جو مکتب جس کو آپ آفاقی یونیورسٹی کہتے ہیں جہاں پہ تعلیم دیتے تھے وہاں کی لوح پہ لکھ کے لگوایا تھا۔ دو شعر، ان میں سے ایک شعر یہ ہے، لیس الجمال باسواب تزینھا، بھائی شعر سنیے، میں آ گیا منزل پر، لیس الجمال باسواب تزینھا الا الجمال جمال العلم والادب، جمال صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا لباس پہن کے محفل میں آ جاؤ، منہ کھولو تو بات بھی اچھی کرنا۔ جمال صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا لباس پہن کے محفل میں آ جاؤ، الا الجمال جمال العلم والادب،
جمال علم کا جمال ہے. اب یہ لفظ یاد رکھیے گا, جمال ادب کا جمال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس سے بڑا جمال علم کا ہے, لباس سے بڑا جمال ادب کا ہے. اور حضرت سے جو سوال ہوا تھا وہ لباس کی زینت پر ہوا تھا. زینت کے لیے قرآن میں کئی لفظ آئے ہیں. اے بنی آدم اپنی زینتوں کو عبادت کے وقت خیال کرو. ابھی بتاؤں گا اس حدیث اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ عبادتوں کے وقت اپنی زینتوں کو سنبھالو. مفسرین نے لکھا ہے کہ نمازوں میں عبادتوں میں اچھے لباس پہن کر آؤ. اگر کبھی وقت ہوا تو یہ بھی تفصیل عرض کی جا سکتی ہے کہ اسلام میں تو یہ بھی بنا ہے کہ سستا کفن لے لو. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں جتنا سستا مل جائے اتنا کفن لے لو. کفن جتنا مہنگا ہوگا اتنا اچھا ہوگا. رسول کی حدیث ہے کہ اعلیٰ ہو سود کا, ریشم کا نہیں, اعلیٰ اور نفیس کفن خریدو تاکہ میدان حشر میں میری امت اپنے لباس پہ فخر کرے. میدان حشر میں تو پتہ چلا کہ حشر میں بھی ضرورت پڑے گی. اچھے لباس سے لوگ پہچانے جائیں گے. پتہ نہیں شعبان کی پہلی تاریخ کو بات کر رہا ہوں, بڑے اچھے اچھے لباس پہن کر زینتیں رکھو, صاحب جمال ہو جاؤ, عزت دار ہو جاؤ. مگر جتنے پہنو گے یہی کے بنے ہوئے ہوں گے, وہاں سے نہیں آیا ہوگا. جتنے پہنو گے یہی کے بنے ہوئے ہوں گے, وہاں سے نہیں آیا ہوگا. ایک جملے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. تو زینت کیا ہے؟ ایک پہلی منزل پر خوش لباسی, اس کے بعد علم اور ادب. یہ لفظ اور بھی کہیں آیا ہے. جی ہاں, ایک حدیث ایسی جو ہمارے پڑھی نہیں جاتی. لواسا آیا, حسین آئے, رسول نے چہرہ دیکھا, چھوٹے سے ماں کے حجرے سے آئے, رسول نے چہرہ دیکھا, باہیں پھیلائی, یا زائل السماوات والارض, یا زائل السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کی زینت. اب ظاہر ہے کہ اتنا تو وقت نہیں ہے کہ رک جاؤں. اے آسمانوں اور زمین کی زینت, اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمین کو زینت ہے حسین سے. اللہ نے, یہ بھی حدیث سن لیجئے, اللہ نے جنت کو مسکینوں کا گھر قرار دیا اور کہا میں نے تجھے مسکینوں کا گھر قرار دیا. تو جنت نے کلام کیا, پالنے والے تو نے مجھے مسکینوں کا گھر قرار دیا. کہا مگر میں نے تجھے زینت دی ہے حسن و حسین سے. میں نے تجھے زینت دی ہے حسن و حسین سے. آسمانوں کی زینت حسین, زمین کی زینت حسین, جنت کی زینت حسن و حسین. انسان کے لیے زینت جمال کیا ہے؟ علم اور ادب. یہی سارے تصورات ہیں نا. اور پھر ایک حدیث آ گئی, اور حدیث یہ آئی کہ ختمی مرتبت لے علی کا چہرہ دیکھ کر ارشاد فرمایا, علی کا چہرہ دیکھ کر ارشاد فرمایا, اے علی تو زینت ہے اس کائنات کے لیے, اے علی تو زینت ہے اس کائنات کے لیے. تو آپ کہیں گے پھر وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اب آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا لکھا ہے سارے مسالک کی تفسیروں نے مجھے نہیں پتا. شیعہ مسلک میں جو تفسیر ہے وہ بتلا رہا ہوں کہ امام صادق سے پوچھا گیا کہ ہر عبادت کے وقت اپنی زینتوں کا خیال کرو, اپنی زینتوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا تمہارے ائمہ تقریر ختم ہو رہی ہے, تمہارے ائمہ تمہاری زینت ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نماز پڑھو یا روزہ رکھو, حج کرو یا جہاد, زکوٰۃ دو یا خمس, امامت کا عقیدہ ٹھیک رکھنا. اگر امامت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا تو عبادت بیکار ہو جائے گی. اور بتلاؤں جو زینت آپ نے سنی ہوئی ہے, زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. رسول نے کہا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. یہ حدیث تو سب نے سنی ہے. دوسری حدیث جسے صاحب جواہر نے لکھا ہے, شاید وہ کسی نے نہ سنی ہو, زینو مجالسکم
بغیبت الفاسقین، زینوا مجالسکم بغیبت الفاسقین، اپنی مجلسوں کو فاسقین کی غیبت سے زینت دو۔ آگے غیبت کرنا تو بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، مگر فاسق کی غیبت ثواب ہے۔ رک جاؤ ایسے نہیں، کہنے لگے فاسق کون ہے؟ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو سریعام گناہ کرے۔ نہیں جاؤ قرآن پڑھو۔ جب شیطان کو خدا نے آدم کو سجدہ نہ کرنے پر بارگاہ سے نکالا تو کہا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان نے اپنے پروردگار کے امر سے فسق کیا، امر سے۔ اب امر پر تو یہ حال ہے، اولی الامر میں کیا ہوگا؟ امر پہ تو یہ حال ہے۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، میں آ گیا منزل پر۔ مجلسوں کی زینت ذکر علی، کائنات کی زینت علی، جنت کی زینت حسن و حسین، سماوات و عرض کی زینت حسین، عبادتوں کی زینت عقیدہ امامت۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تقریر تو ختم ہو گئی، جو خود زینت دے رہا ہو، جو خود، آپ نے غور نہیں کیا میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ سیدہ کا نام نہیں لیا قرآن نے، لقب سے پکارا، لقب سے پکارا۔ یا کلیت سے آواز دی جاتی ہے یا لقب سے، نام ادب میں نہیں لیا جا رہا۔ کمال یہ ہے کہ القاب بہت ہے، مگر جب یہاں اس میں گرامی پہ گفتگو ہوئی تو فرشتے نے ویسے ہی آ کر، جیسے حسن حسین کے آلے پر آیا تھا، زینب و ام کلثوم کے آلے پر بھی فرشتہ آیا، فرشتے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اللہ نے کہا ہے نام رکھو زینب۔ ابا جو سب کی زینت ہے اس کی زینت زینب کبریٰ، جو سب کی زینت ہے۔ اب سمجھے کیسے؟ سمجھے کیسے؟ تو سمجھ میں تب آیا، میری نماز بچی ہوئی ہے امامت کے عقیدے سے۔ اب زینت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میری نماز بچی ہوئی ہے امامت کے عقیدے سے، مجلسیں بچی ہوئی ہے ذکر علی سے۔ اب زینت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تقریر ختم ہو گئی۔ زینب شہزادی ہے علی کی زینت، علی کی ولایت بچی ہوئی ہے زینب کی وجہ سے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ خدا واللہ حاضرین بالیان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کو قبول فرما، حاجتوں کو بر لا، اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں سید الشہداء کا ماتمدار رکھ، اپنے حجت کے ظہور تک ہمیں امیر المومنین کی ولایت میں معصومین کی امامت اور اہل بیت کی مودت پہ قائم و دائم رکھ۔ خوشی کے موقع پر کسی گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور سب سے بڑا تحفہ وہی ہے جو قرآن کا بتایا ہوا۔ آیت میں پڑھتا ہوں، تحفہ آپ نظر کیجئے۔ اِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک شاندار نعرہ حیدری بھی لگاؤ۔